نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ ارأیت الذی، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین انصاف کے دن کو، فذلک الذی یدع الیتیم، فذلک سو یہ وہی شخص ہے، الذی شخص ہے، یدعو جو دھتکارتا ہے یا دھکا دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، فذلک الذی پس یہی وہ شخص ہے، یدعو الیتیم جو دھتکارتا ہے یا دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض اور نہ ہی وہ تاکید کرتا ہے، علی اس بات پر، طعام المسکین کے کھانا کھلائے محتاج کو، ولا یحض علی اور نہ ہی وہ اس بات کی تلقین کرتا ہے یا تاکید کرتا ہے، طعام المسکین کہ وہ کھانا کھلائے محتاجوں کو، فویل للمصلین پھر خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین ہم وہ لوگ، عن صلاتہم جو اپنی نمازوں سے، ساہون بے خبر ہے، ساہون مطلب غفلت میں ہونا، بے خبر ہونا یا علم میں نہ ہونا، پتہ نہ ہونا، الذین ہم یراءون اور یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون ویمنعون اور منع کرتے ہیں، الماعون برتنے کی چیزوں کو۔ اس صورت کے اندر عرب کی ایک بری خصلت کو یا کچھ ان کی بری عادتوں کو بتایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا فرماتے ہیں، ارأیت الذی کیا تو نے دیکھا اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین انصاف کے دن کو۔ تو یہاں سے مراد جو ہے کون لوگ مراد ہیں، کافر یا منافقین مراد ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ بات نہ کہتا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے اندر مسلمان بھی آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہاں پر تخصیص کر دی ہے کہ اس شخص کو دیکھا جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ آگے جو افعال ممنوعہ یا افعال مذمومہ بیان کیے جا رہے ہیں وہ کافروں کے اور منافقین کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہے کہ اچھا یہ بات سمجھیں کہ انسان جب دنیا کے اندر کوئی بھی نیکی کرتا ہے وہ تبھی کرتا ہے جب اس کو پتہ ہو یا اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے جو ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور اپنے ہر نیک اور برے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی حساب کتاب کی بنیاد پر یا تو ہمیں جنت میں دے گا یا ہمیں جہنم میں پھینکے گا، یا تو ہمیں نیکیاں ملیں گی، راحت ملے گی، آرام ملے گا، سکون ملے گا، یا پھر ہمیں عذاب ملے گا، سزا ملے گی اور ہمیں تکلیفیں ملیں گی۔ تو اگر کسی انسان کے اندر سزا اور جزا کا خوف نہ ہو، یا یہ کہہ لیں کہ نیکیوں کی اور راحت کی لالچ نہ ہو، تو وہ کوئی نیک عمل نہ کرے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ بھائی جو ہے وہ یہ دنیا ہے، یہیں پہ ہم نے کھانا ہے، یہیں پہ ہم نے پینا ہے، یہیں پہ ہم نے سونا ہے، یہیں پہ ہم نے عیش کرنی ہے اور یہیں ہم نے ختم ہو جانا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر کوئی حلال چیز کا یا کوئی حرام چیز کا یا کوئی کہ میں کسی کو تکلیف دے رہا ہوں، میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، میری ذات سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے، یہ ساری چیزیں وہ نہیں سوچتا۔ یہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جن کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کو ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے اور اس کے حساب سے پھر ہمیں سزا یا جزا ملنی ہے۔ تو یہ عقیدہ کیا ہے، مسلمانوں کا ہے، اور یہی عقیدہ ہے یا یہی جو خوف ہے وہی ہمیں نیک اعمال کی طرف بلاتا ہے یا نیکیوں کی طرف بلاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل سے اللہ نہ کرے یہ خوف نکل جاتا ہے یا وہ اس چیز سے بھی عاری ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، اسے نہیں فکر ہوتی کہ مجھے مرنا ہے یا مجھے جینا ہے، تو وہ بھی اس کے دل سے بھی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی نیکی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ساری اچھائیوں اور ساری برائیوں کا مدار جو ہوتا ہے نا وہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں نیکیاں یا جزا یا سزا ملے گی۔
تو یہ عقیدہ جو ہے عرب کے اندر، مکہ کے عرب کے لوگوں میں، یا جو کفار دنیا کے اندر کوئی بھی جو منکرین ہیں یا جو بھی کافر وغیرہ ہیں، ان کا یہ نہ عقیدہ ہوتا اور نہ ہی اس طرف وہ سوچتے. اسی لیے انہیں یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے کچھ اچھا کر لیں یا ہم کچھ آگے کے لیے بھیج دیں. تو بتا میں یہ رہی تھی کہ یہ جو عقیدہ ہے یا یہ جو خوف یا یہ خیال جو ہے مشرکین مکہ یا عرب کے لوگوں کے دلوں سے نکلا ہوا تھا. حالانکہ اگر ان کی تاریخ دیکھی جائے تو ان میں بھی نبی آیا تھا اور اس نے بھی وہی ساری باتیں بتائی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں یا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے. لیکن وقتاً فوقتاً ان تعلیمات پر اور اس عقیدے پر یا ان نیکیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان نبی پر جو بھیجی تھی، جو اس بات پر کیا ہوتا جا رہا تھا، دھول پڑتی جا رہی تھی، مٹی پڑتی جا رہی تھی، اور آگے آگے جیسے جنریشن نسل آتی جا رہی تھی یا جو آگے ان کی جنریشن بڑھتی جا رہی تھی، وہ اس چیز کو بھولتی جا رہی تھی. ان کے اندر اب یہی تھا کہ ہم یہیں پہ کھا لیں، ہم یہیں پہ پہن لیں یا ہم یہیں پہ اوڑھ لیں، چاہے حلال کھا لیں چاہے حرام کھا لیں یا جیسا کھا لیں، بس یہی ہے، جو کچھ ہے سب کچھ یہی ہے. تو جب یہ خوف ان کے دل سے نکل گیا، اسی لیے یہاں پہ یہ بات بھی ذکر کی کہ جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ انصاف کے دن کو ماننا ہی ساری نیکیوں کا یا ہر ایک اچھائی کا جو ہے ایک بلاوا دیتا ہے اس طرف کہ بھائی ہم نے جب مرنا ہے، ہمیں حساب کتاب کرنا ہے، تو ہم دنیا کے اندر بھی کوئی اچھا کام کر لیں جو ہمارے آگے کام آئے. جب کسی کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی تو وہ اچھائیاں بھی نہیں کرتا. اور یہی بات تھی کہ کفار عرب یا مشرکین مکہ کے دلوں سے یہ بات نکل چکی تھی، اسی لیے وہ حد درجے کی برائیوں میں پڑے ہوئے تھے. تو آگے ان کی برائی یہ بیان فرمائی ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي، کہ جو شخص انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے اس کا یہ عمل ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. دھکے دینے سے مراد اس کا جو مال ہے وہ بھی کھا جاتا ہے، مال بھی اس کا کھا جاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتا. اگر ہم اسلام تاریخ میں پڑھیں یا روایات کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو کتنا اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہوا ہے یتیم کو کھانا کھلانے پر یا یتیم کی کفالت کرنے پر. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم یا کسی مسکین کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے سر کے بالوں کے برابر اس کو اجر ملتا ہے، یا اس کے سر میں جتنے بال ہیں اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو کیونکہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا یا ان کا یہ خیال نہیں تھا تو وہ اس چیز کی طرف آتے نہیں تھے. وہ یتیم کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے اور اس کا مال بھی غصب کر جاتے تھے، اس کی جو جائیدادیں ہوتی تھیں وہ بھی غصب کر جاتے تھے. ولا یحض، اور اس کی ایک اور بری خصلت مشرکین مکہ کی یا منافقین مکہ کی یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ کسی ضرورت مند اور کسی محتاج کو کھانے کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے کہ آؤ تم کھانا کھا لو. انسان جب کوئی نیک عمل خود کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی کام وہ خود کرتا ہے تب کسی اور کو وہ دعوت دیتا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ کسی اور کو بھی اس چیز کی طرف نہیں بلاتے، یعنی خود تو کرتے ہی نہیں اور دوسرے کو بھی نہیں کہتے کہ یہ غریب ہے، ذرا یہ محتاج ہے، میری اس وقت استطاعت نہیں ہے، تم اس کی مدد کر دو. خود بھی نہیں کرتے اور کسی دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دلاتے. فویل للمصلین، تو خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. اب نمازی یہاں پہ اس لیے کہا کیونکہ وہ منافق لوگ بھی تھے اس میں اور مشرکین بھی تھے، دونوں سے خطاب ہے کہ وہ ایسے جو نمازی ہیں نا، کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو بتاتے ہیں، حقیقت میں وہ منافق ہیں. اور ان منافقت کی یا ان منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ دو عمل کرتے ہیں کہ وہ یتیم کو کھانا بھی نہیں کھلاتے اور کسی محتاج کی مدد کرنے کے لیے کسی کو دعوت بھی نہیں دیتے اور خود بھی نہیں اس کی دعوت کرتے یا اس کو کھانا نہیں کھلاتے. لیکن وہ نماز پڑھتے ہیں. تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے. خرابی کیا ہے؟ ویل جو ہوتا ہے نا وہ عذاب کے لیے ہوتا ہے، کہ مطلب ان کے لیے ہلاکت ہے یا ان کے لیے خرابی ہے. تو ہلاکت اور خرابی کب ہے؟ کہ جب بندہ جہنم میں چلا جائے، اس کے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ نہ ہو. الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایک اور ان کی فطرت یہ بتائی گئی منافقوں کی کہ وہ اپنی نماز سے کیا ہے؟ بے خبر ہیں. یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ تو پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو غفلت کے ساتھ. یہ چار مسلمانوں میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لی، اور اگر نہیں بیٹھے ہوئے تو نماز نہیں پڑھی. الذین هم یراؤون، اور اگر وہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ اپنے دل سے کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی انہیں دیکھ رہا ہے تو ان میں جو ہے اپنی جا بٹھانے کے لیے یا اپنا روب بٹھانے کے لیے یا اپنی واہ واہ کے لیے لوگوں کے سامنے نیکی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ
ریا کرتے ہیں یا دونوں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر یہ نہیں کرتے، یہ منافقت کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں جو یہ معون ہے اس سے دو معنی نکلتے ہیں، اس کی دو مرادیں ہیں، ایک زکوٰۃ کا مال، اور ایک جو ہمارے گھریلو اشیاء کی ضرورت کی برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں، گھر کے برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اب آپ اس وقتوں میں جائیں تو چھری ہو گئی، کوئی نمک ہو گیا، کوئی برتن ہو گیا، کوئی پیالہ ہو گیا، کوئی وہ بیلچہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں جو گھریلو اشیاء کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے جو استعمال سے گھستی نہیں ہیں، تو دونوں ہی یہاں مراد ہیں کہ وہ لوگ زکوٰۃ تو کیا دیں گے، زکوٰۃ تو پھر ایک مال میں سے چیز نکالنی پڑتی ہے نا، آپ کے پیسہ ہے، پیسہ آپ اتنی محنت کر کے کماتے ہو، اس میں سے آپ کیا زکوٰۃ دو گے، اس میں سے کیا اللہ کی راہ میں دو گے؟ آپ تو جو گھر کے برتنے کی چیزیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی، گھستی نہیں ہیں، وہی کسی کو نہیں دیتے، تو آپ زکوٰۃ کیا دو گے؟ عرب میں اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں میں رواج ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے چیزیں ضرورت کی استعمال کر لیتے ہیں، جیسے بڑے بڑے پتیلے اب ہر گھر میں تو نہیں ہوتے، 5 کلو کے، 10 کلو کے دیگچیاں یا دیگ، تو ایک دوسرے سے استعمال کے لیے لے لیتے ہیں۔ لیکن عرب کے اندر ان منافقین میں یا ان لوگوں کی یہ خصلت بن چکی تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں خود سے اپنے طور سے کیا دیں گے، یا ایسا کوئی عمل جو کریں کہ جو پیسہ جس میں خرچ کر رہا ہو، ایسا عمل تو کیا کریں، وہ ایسا عمل بھی نہیں کرتے تھے کہ جس میں پیسہ خرچ نہ ہو رہا ہو۔ چیز تو ظاہر ایک دفعہ آتی ہے، اب ہر دفعہ آپ چیز اگر استعمال کرتے ہو تو آپ ہر دفعہ دیگچی استعمال کرنے میں پیسے تھوڑی لگیں گے، آپ نے ایک دفعہ خرید لی، ایک دفعہ لگیں گے، اور وہ گھسے گی بھی نہیں استعمال ہونے سے، تو وہ ایسی چیزیں بھی دوسروں کو استعمال کے لیے نہیں دیتے تھے، اتنے جو ہے وہ دنیا میں مگن ہو چکے تھے، انہوں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ کوئی ہمارا ہمسایہ ہے، اس کا کوئی حقوق ہے، ہمارے اوپر اس کے کوئی فرض ہیں، تو چلو اگر وہ ضرورت مند ہے، اس کو کوئی ضرورت کی چیز ہے تو ہم دے دیں اسے، وہ استعمال کر لے۔ تو یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ خصلتیں منافقین کی اور مشرکین کی بتائی، اور سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ یہ جو عادتیں ان کے اندر ہیں یا یہ جو برائیاں ان کے اندر ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان کے لیے جزا اور سزا کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، ان کے خیال میں، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی نیکی کی رغبت ہے، اسی وجہ سے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور یہی فرق ہے مشرکین کا یا کفاروں کا یا مسلمانوں کا، کہ ان کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں یا مسلمانوں کے لیے یہ ایک چیز ہے کہ ہاں ہم نے مرنا ہے اور ہمیں حساب کتاب کرنا ہے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم نے اگر یہاں کسی کا حق کھایا ہے تو ہمیں اپنی نیکیاں جو ہے اسے دینی پڑیں گی، اپنے اعمال اسے ہمیں دینے پڑیں گے، اگر ہمارے پر کسی کا فرض ہے اور ہم نے وہ نہیں ادا کیا تو ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو یہ خوف جو ہے مسلمانوں کو ان سب اعمال پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ یہ سارے کام کر لیں۔ مسلمان بحیثیت مسلمان اسی خوف کی وجہ سے، یا یہ کہہ لیں کہ جنت کے لالچ میں نیکیاں کر لیتے ہیں کہ چلو ہم اس کو کھلا دیں گے تو ہمیں جنت کا اچھا کھانا مل جائے گا، اگر ہم اس کو کوئی سکون راحت پہنچا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں راحت دے دے گی۔ تو نیکیوں کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دل میں رغبت آتی ہے یا جو ہمارے دل میں خوف آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں حساب کتاب کرنا ہے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن مشرکین کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا، اسی لیے ان کے لیے دنیا بھی کیا ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں ہی ان کے لیے جنت ہے اور دنیا میں ہی ان کے لیے جہنم ہے۔ اب یہاں پر جب اس تشریح کے بعد ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو اچھے مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، اللہ کو مانتے ہیں، یوم جزا کو مانتے ہیں یا یوم الدین کو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ سارے کام نہیں کرتے، نہ وہ یتیم کا خیال رکھتے، نہ وہ کسی کو کھانا کھلاتے، نہ ہی وہ کوئی نفلی صدقہ کرتے، یا وہ مطلب ایک دوسرے کو، پڑوسیوں کو استعمال کی چیزیں دیتے۔ تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے کہ آیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے یا ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خرابی اور ویل کا وعدہ فرمایا ہے؟ سمجھ میں آیا سوال؟ کہ وہ مسلمان جو یہ سارے اعمال کرتے ہیں یا ان کے اندر یہ ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں، تو کیا آیا وہ بھی جہنم کی وعید ان کے لیے ہے یا ان کے لیے بھی خرابی کی وعید ہے؟ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ساری علامتیں کیا ہیں؟ منافقین کی ہیں۔ ایک مسلمان کے اندر یہ ساری خصلتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اور منافقین کی خصلتوں کو بتا دیا کہ منافقین کی خصلتیں یہ ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی یہ حرکتیں یا یہ خصلتیں یا یہ عادتیں نہ ہوں۔ باقی لوگوں کے دل میں ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی اس کی طرف لائے گا کہ ہم جو ہے منافقین
میں شامل نہ ہو جائیں۔ البتہ ہمارے لیے یا مسلمانوں کے لیے جہنم کی وعید نہیں ہے، لیکن مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر منافقوں والی کوئی بھی خصلت ہو۔ یہی بات تھی اس صورت کے اندر۔ آگے انشاءاللہ ہم کل دوسرا سبق پڑھیں گے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو، کوئی اشکال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔